اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دیکھو گھر میں باپ کی غلطیوں کو نہ پکڑا کرو اللہ کا واسطہ. ابا کے بارے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ دوست کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے یہ دوست نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو شکریہ, غلط ہے تو ایک تھپڑ لگا دو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا کے بارے میں یہ اصول بولنے نہیں ہے. ابا نے صحیح بات کہی شکریہ, غلط بات کہی تو بھی چپ کر کے بیٹھے رہو, سن لو, کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. دیکھو ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے آپ سے کوئی بات غلط کہیں, یس سر جی سر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھائی پولیس والا جب آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو یا چپ کر کے سنتے رہتے ہو؟ یس سر جی سر ہاں سر یہی کرتے رہو گے نا. پولیس والا جب رشوت مانگتا ہے تو کہہ رہے چائے پانی کے دے دو پیسے, تو آپ یہ تقریر کرتے ہو چائے وائے کچھ نہیں ہوتا, حرام ہے, جہنم ہے, جہنم. تقریر کرو گے وہاں پہ؟ ایک بیچارہ نارمل پولیس والا ہو تو پھر تو کر بھی لیں گے. اگر کوئی ایس ایچ او صاحب ہے, ڈی ایس پی صاحب ہیں, اس کو آپ تقریر نہیں سناؤ گے. آپ لنک بھیج دو, یہ رشوت کے خلاف ایک بیان ہے حضرت, یہ آپ سن لیجئے. چپ کر کے آرام سے گردن جھکا کے بیٹھے رہے, یس سر جی سر, یس سر جی سر. حالانکہ وہاں یس سر اور جی سر کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ احترام اللہ کے لیے نہیں ہے, مجبوری میں. باپ اگر سنا رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, چپ کر کے سن لو, کیونکہ یہ کیا ہے؟ باپ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ابا ہیں آپ کے. اس موقع پر جس نے, یاد رکھو, اپنے باپ اور ماں کی برداشت کر لی نا, بلکہ باپ کی, ماں کی برداشت کرنی نہیں پڑتی اتنی, مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں. ابا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں, یہ کیوں کر رہا ہے, ایسے کیوں کر رہا ہے. اماں کو تو ٹوپی کرانا بہت آسان ہوتا ہے. اماں کے سامنے 2 آنسو رو لو, اماں کہتی بس بیٹا تو جو چاہیے لے جا بس. اماں کے سامنے گٹکے کے پیسے مانگو, وہ کہیں گی نہیں بیٹا گٹکے سے کینسر ہوتا ہے. اماں لے بھائی 50 روپے لے لو, تھوڑا سا رو لو دے دے گی. ابا تھوڑی گٹکے کے پیسے دے گا اتنے آرام سے. تو ابا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے گٹکا کھایا تھا تو میرا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, حالات کو بھی جانتے ہیں. اور وہ تو باپ کی طبعیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا عنصر زیادہ رکھا ہے, اس لیے باپ کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھ دیا. یہ جو باپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے نا, یہ خود نہیں آتا, یہ لانے والی فطرت ہے جس نے باپ میں غصے کے جراثیم ڈال دیے ہیں. کیونکہ اگر دیکھو ماں اور باپ دونوں چاہیے نا اولاد کو, اگر صرف ایک چاہیے ہوتا تو اللہ یا تو بچے کو صرف ماں دیتے یا صرف باپ دے دیتے. ظاہر ہے دونوں قسم کی محبتیں چاہیے, تبھی اللہ نے باپ بھی دیا اور اللہ نے ماں بھی دی. ماں سے الگ قسم کی تربیت ہوتی ہے اور باپ سے الگ قسم کی. تو باپ سے جس قسم کی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے روب ہونا ضروری, غصہ ہونا ضروری. باپ بدگمان بھی جلدی ہوتا ہے بیٹے سے. آپ آئے مدنی مسجد سے 1 بجے پہنچ رہے ہیں, آپ نے ابا سے کہا میں مدنی مسجد تھا, تو عین ممکن ہے ابا بدگمان ہو جائے کہ ممکن ہے کوئی فلم دیکھ کے آ رہا ہو. اس لیے کہ جس میں تربیت کا عنصر رکھا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی میرا مرید آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور 1 برائی ہو تو میری نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, اس کی 99 اچھائیوں کی طرف بولو بھائی نہیں جاتی. 1 برائی جو ہوگی نا وہ مجھے نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ میں مربی ہوں اس کے لیے, اس کی اصلاح کرنے والا. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کھانس رہے ہیں آپ یا آپ کو زکام ہے, تو وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, یار کیسا سرخ چہرہ ہے ماشاءاللہ. آپ کھانس کے آدھے ہو گئے, آپ کی نظر چیک کر رہا ہے, یار 6/6 نظر ہے تمہاری. شوگر چیک کی اس نے, یار شوگر بھی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. یار فٹ فاٹ ہو, یار میدا بھی صحیح کام کر رہا ہے, دماغ بھی سیٹ ہے.
پہلے حالانکہ اس کو اپنا دماغ چیک کرنا چاہیے تھا کہ میرا دماغ سیٹ ہے یا نہیں، ساری چیزیں چیک کر لیں، تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے، بولو گے بھائی جو گھاس رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو، اور میری ساری جو ہے نا یہاں سے دبا دبا کے کٹس چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس سے صحت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بیماری کی نظر نہیں آ رہی۔ اس سے اور آسان مثال، حکیم لوگ نبض دیکھتے ہیں نا، اس میں ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں، یاد رکھو، حکیموں میں بہت بڑے بڑے ڈرامے پڑے ہیں، کسی حکیم سے علاج کرانے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ واقعی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو کوئی واقعی صحیح حکیم ہو تو وہ نبض دیکھتے ہیں نا، نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں۔ اب کسی حکیم کو آپ نے دکھایا، اس نے نبض پہ ہاتھ لگایا اور چیک کر کے رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں آنکھیں بھی صحیح ہیں آپ کی، آپ کا معدہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، آپ کو جو ہے شوگر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، خام آپ کہیں گے نا یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بھائی جو بیماری ہے وہ بتا دیں۔ اسی لیے سمجھدار حکیم نفس پہ ہاتھ رکھے گا فوراً بیماریاں بتانا شروع کر دے گا۔ آپ کو قبض رہتا ہے، ہاں جی رہتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بھی رہتا ہے بہت نا، گلا خراب رہتا ہے آپ کو، جی گلا خراب رہتا ہے، اور آپ کے دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے، حکیم لوگ اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں، دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے، ہاں جی دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے، یہ چیزیں بتائے گا۔ تو وہ کیونکہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کی نظر آپ کی اچھائیوں پہ، صحت کی چیزوں پہ نہیں جائے گی، اس کی نظر کہاں جائے گی؟ خرابیوں پہ جائے گی۔ گاڑی لے جاؤ میکینک کے پاس، ٹھیک کرنے کے لیے لے گئے ہو نا، میکینک آتے ہی چاروں طرف سے گھورنا شروع کر دے گا اس کو، پھر ہی بتائے گا یہ خرابی ہے، یہ خرابی۔ اگر کوئی میکینک کہے یار اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے، بریکیں بھی صحیح ہیں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی بیچنی تھی، تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، تو ایک صاحب آئے۔ اب کسٹمر جب آتا ہے نا تو اس کی نظر بھی خامیوں پر ہوتی تو خوبیوں پر بھی ہے، لیکن وہ بائر کے سامنے خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، خوبیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ اگر خوبیاں بتائے گا تو وہ کہتا ہے یہ زیادہ چوڑا نہ ہو جائے اور قیمت نہ بڑھا دے، تو وہ جا کے نا اس کی برائیاں، حالانکہ اس میں گاڑی میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ طریقہ سمجھا جاتا ہے نا۔ آپ جا رہے ہیں کوئی فرنیچر لینا ہے، بھائی اس میں تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ بھی، کبھی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے، کیونکہ دکاندار پھر قیمت بڑھا دے گا۔ تو آپ نے کیا کیا، میکینک کے وہ ان کے پاس کسٹمر آیا اور آتے ہی کہنے لگا یار ان کا تو یہ بھی اس کا تو جو ٹائر صحیح نہیں ہے، گاڑی کا تو جو ہے نا ریڈیٹر صحیح کام نہیں کر رہا، اس کا تو جنریٹر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا ہمارے رشتے دار کو نا کہ یار ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آنا، ایک کاپی پینسل لے کر آنا، جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے نا گاڑی خریدنے کے بعد، جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے وہ یہ لکھ لیں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، تو یہ اصل میں یہ گاڑی خریدنے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، تو بھول جائیں گے ان کو لکھوا دو یہ ساری چیزیں۔ تو اس کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جب مجھے غصہ دلایا تو میں بھی اس کو غصہ دلاؤں گا۔ تو میکینک کے پاس جب گاڑی لے کر جاؤ تو وہ بھی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے، جو مجھ سے بیعت ہے، تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک خامی ہو، تو فرماتے تھے میری توجہ کس طرف جاتی ہے؟ اس کی خامی کی طرف جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے بیعت نہیں ہے، اصلاحی تعلق نہیں ہے، اس میں اگر 99 برائیاں ہوں گی اور ایک اچھائی ہو تو میری نظر اس کی، بولو بھائی، اچھائی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن کو ڈر ہے کہ ہمارے ابا ہر وقت ہم میں کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے رہے تو یہ کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو ابا ہم میں اچھائیاں بھی تو ہیں، ابا کبھی اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ابا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ابا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنایا ہے، تربیت کرنے والا۔ اگر ایک خامی اولاد میں ہوگی تو باپ کی نظر اس خامی کی طرف جائے گی کہ میں کسی طرح نٹ بولٹ لے کے اس کی یہ خامی دور کر دوں۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی توجہ نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف، خامیوں کی طرف، یہ توجہ کس کی جاتی ہے؟ باپ کی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ اولاد چونکہ باپ کے اس مزاج کو سمجھتی نہیں ہے، لہذا وہ ابا کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے، پھر وہ اماں کی طرف چلے جاتے ہیں، اماں بہت اچھی ہیں، ابا کیا ہیں؟
یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اماں بھی یقیناً اچھی ہیں, لیکن اللہ کے بندو ابا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ ابا کے بارے میں یہ سوچو, یہ گھر تمہیں کس نے لے کے دیا ہوا ہے؟ ابا نے دیا ہوا ہے. بلکہ یہ اماں تمہیں ابا نے لے کے دی ہوئی ہیں. اللہ نہ کرے یہ ابا چھوڑ دیتے ان اماں کو, پھر یہ اماں کیسے پالتی؟ دیکھو بیچاری بھکارن ہے جن کے شوہر نہیں ہے, کیسے اپنے اولادوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تم جو گھر میں ماں کی گود میں عزت سے پل گئے, یہ سایہ تمہیں تمہاری ماں کو کس نے دیا تھا؟ بول لو بھائی, باپ نے دیا تھا, باپ نے. اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے. پیدائش میں تو ماں کا دخل ہے, تکلیفیں اٹھا کے جنتی ہے, مگر تربیت میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ باپ کا دخل زیادہ ہے. تو تمہاری ماں نے جو عزت عافیت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا, یہ چھاؤں اس کو کس نے دی تھی؟ باپ نے دی تھی. گھر باپ نے میسر کیا, اور گیس بجلی کا بل, اگر صرف باپ گیس بجلی کے بل سے ہاتھ روک لینا کہ میں گیس کا بل نہیں دوں گا, بجلی کا بل نہیں دوں گا, پھر دیکھو گھروں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایک چیز وہ پوری کرتا ہے. اسکول کی فیسیں وہ دے رہا ہے. ظاہر ہے میں انہی اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں میجورٹی تو اٹھاتی ہے یہ ذمہ داری. تو جب اولاد جوان ہو گئی, اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ماں کی طرف ان کا پورا رجحان, اور ابا چونکہ اسی مزاج کے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ والے, تو ابا کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کی کڑوی کسیلی سنی نہیں جاتی. ایسے موقع پر ابا سے محبت وہی کرے گا جو محبت صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسے موقع پر جب ابا, کیونکہ اب اپنی جاب بھی لگ گئی, کما بھی رہے ہو, اب ابا کے محتاج بھی نہیں رہے, اب ابا کو سے محبت کرو نا. اب ابا کیا لگتے ہیں؟ بوجھ. یار یہ ہر وقت ڈانٹتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, ہر وقت جناب یہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں بٹھا کے, یہ کیا کرو, یہ کیا کرو. سن لیا کرو بھائی, کسی بڑے کی سن لینا, خدا کی قسم کچھ دیر برداشت کر کے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے, بعض باتیں بڑی اچھی کہتے تھے. وہ فرماتے تھے جس نے سننے کی عادت ڈال لی نا بڑوں کی, اللہ اسے سیدھے راستے پر لازمی لے کر آتے ہیں. صرف سننے کا تحمل پیدا کر لے, بڑوں سے اپنی خامیاں سننے کا تحمل, چاہے وہ خامیاں نہ بھی ہوں. خامی نہیں بھی ہے نا تو بھی بڑا جب آپ کو کہہ رہے ہیں نا یہ خامی آپ یہ ہے تو سن لو, ہاں میں کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جواب نہ دے آگے سے کہ نہیں میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف سننے کا تحمل پیدا کر لیا نا, سننے کا. اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی سننے کا تحمل پیدا کر لیا چپ کر کے, تو اللہ ان کو بہت نوازتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کہوں گا اباؤں کے لیے کہ دیکھو بیٹے کو جتنا مرضی سنا دو, لیکن لوگوں کے سامنے اس کو رسوا مت کیا کرو, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بعض والدین اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں, اس سے اولاد کی عزت تار تار ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کو ڈانٹے, گھر میں جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ, تھپڑ بھی لگا دے. اولاد کو چاہیے تھپڑ کھا لیا کرے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. ابا نے 2-4 لگا دیے, کوئی مسئلہ نہیں, بہت خوشی کی بات ہے. کھایا کرے مار جا کے ابا سے. ابا آپ نے کبھی مارا وارا ہے نہیں, کوئی ڈنڈے ونڈے مارا کرو. ہم نے الحمدللہ اپنے ابا سے بہت مار کھائی ہے. اس وقت تو ہم الحمدللہ نہیں کہتے تھے اس کو, اب ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کھائی, اور آگے سے کبھی جواب الحمدللہ نہیں دی. آج کی اولاد میں یہ تحمل, میرے ابا مجھے پائپ سے مارتے تھے, پائپ سے, حالانکہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, بڑے نیک پرہیزگار. تو ایسے لوگ تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں نا. مارتے کیوں تھے؟ میں ٹیوشن کی چھٹی کرتا تھا, صبح اسکول کی چھٹی کرتا تھا, اس میں جاتے ہوئے ایک مصیبت ہوتی تھی, اسکول کون جائے, اس میں پٹ پٹ کے جاتے تھے اسکول, وہاں جا کے پٹتے تھے, ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. تو بچے تھے نا 5ویں 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. پھر گھر میں جب آتے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا, اس میں جی نہیں چاہ رہا جانے کا, شرارتوں میں دل لگتا تھا, کھیل کود میں. اب اس میں جو والدہ روزانہ مار مار کے تھک گئی تھی, تو ہمارے ابا پھر میرے لیے اسپیشل ایک دفعہ مجھے یاد ہے درخت سے ایک لکڑی توڑ کے لائے, پٹتے تھے الحمدللہ. آج بچے پتہ نہیں کیا چھوئی موئی بن چکے ہیں. نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا, ان کی جو اندر سے وہ کیا ہے وہ نہیں, سیلف جو ہے نا, ہاں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے یہ.
خدا کے بندو، اگر باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اولاد باپ کا ادب کیسے سیکھے گی؟ کیسے سیکھے گی؟ تربیت میں یہ بھی تو داخل ہے نا کہ ابا اگر لگا دیں تو برداشت کرو، تو اس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا. ابا چلتے پھرتے دو تھپڑ لگا دیے. میں ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا، ایک بچہ ہوگا 7-8 سال کا، تو ایک بوڑھے میاں آئے، وہ بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک دم زوردار، بچہ بھی تھا گنجا بالکل، پٹھان بچہ تھا، پٹھان، ایک دم زور کا تھپڑ لگا، وہ بچہ گھوم گیا. اس کے بعد ہنس رہا ہے. پیچھے اس کے دادا کھڑے ہوئے تھے، دادا نے پوتے کو آ کے ویسے ہی، وہ پٹھان تھے، میں نے کہا کیوں مارا؟ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے ہی. میں نے کہا بھائی کیوں مارا؟ کہہ رہے ہیں ویسے ہی. اور بچے پر کوئی، بچہ ہنس رہا ہے، دادا نے مارا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا، دادا ہے نا وہ دادا. میں نہیں کہہ رہا کہ خامخواہ میں ویسے ہی ٹھوکنا شروع کرتے ہیں بچوں کو، لیکن اس میں یہ بری چیز ہے، یہ بلا وجہ بچوں کو مارنا، اس سے بگڑتے ہیں بچے. لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز بھی تو ہے کہ بچے کی تربیت دادا نے ایسی کر دی ہے کہ اگر دادا بلا وجہ بھی ٹھکائی لگا دے تو بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بچہ جو اب اتنا احترام کر رہا ہے، جب یہ میچور ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر دادا کا کیسا احترام کرے گا اور باپ کا کیسا احترام کرے گا یہ. اور یہ احترام بچے کو سکھایا کس نے؟ باپ نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ احترام سکھایا کس نے؟ باپ نے. اس باپ نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے ابا کا ایسا ادب کیا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے دادا جب میرے ابا کو تھپڑ لگا دے تو میرا باپ آگے سے نہیں بولتا، تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس سے چھوٹا والا پھر اس کا احترام، بولو نا یار، نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے یہ میرا بڑا بھائی اپنے بڑوں کا تو کرتا نہیں ہے، میرا احترام خامخواہ میں کروا رہا ہے مجھ سے. بیٹی ماں کا احترام نہیں کر رہی تو وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سکھائے گی کہ میرا احترام کرو؟ بہو اپنی ساس اور سسر کا احترام نہیں کر رہی، اس سے اولاد میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساس اور سسر کی، میری دادا نانی کی برائیاں کرتی ہے میرے سامنے بیٹھ کر، تو بچوں کے دل سے آہستہ آہستہ بڑوں کا احترام نکلتا ہے، تو اپنی ماں کا احترام بھی، بولو بھائی، نکل جاتا. بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے خاندان کے بزرگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، تو پتہ ہے تیری چاچی کیسے ہے، اپنے بچوں کو بتائے گی ماں اپنے بچوں کو، تجھے پتہ ہے تیری چاچی کیسی ہے، تجھے پتہ ہے تیری جو مامی ہے اس کو تو میں جانتی ہوں. تو بچوں کے ذہن میں جو ایک بڑوں کا وقار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ختم. پھر تھوڑے دن میں باپ کا بھی نہیں رہتا، ماں کا بھی نہیں رہتا. تو بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے، ان کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے بالکل بچھ جاؤ، ڈانٹیں، صلواتیں سنائیں. بولو بھائی یار، ہمارے والد صاحب ہم کو بتاتے تھے کہ بیٹا تم لوگ ہماری وہ خدمت نہیں کرتے جو ہم نے کی اپنے ابا کی. میرے والد صاحب کہتے تھے ہم اپنے ابا کے سامنے پنکھا لے کے بیٹھے رہتے تھے 2-2 گھنٹے، گرمی نہ لگے ابا کو، کیونکہ وہ سہارنپور کا دور تھا، وہ انڈیا کا، اس میں پنکھوں کی ٹیکنالوجی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی، اور اگر پنکھے تھے بھی تو لوڈ شیڈنگ ہی رہتی تھی 12-12 گھنٹے. تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کو گرمی لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، 2-2 گھنٹے ملت فین، وہ جو ہمت فین ہے، ہمت فین، وہ لے کے، اور اس میں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ابا کے چہرے پہ نہ لگ جائے کہیں. کہہ رہے ہم نے ایسی خدمتیں کی ہیں، اس طرح خدمت کی ہم نے ابا کی. تو وہ کہتے تھے آج کی نسل تو وہ کر ہی نہیں رہی. اور یہ جو آج کل باپ کی گھر میں تھوڑی بہت عزت ہے، یہ اس لیے ہے کہ باپ کچھ بولتا ہی نہیں اولاد کے سامنے. ان گھروں میں عزت ہے جن میں ابا جو ہے نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے کہ بیٹا جو مرضی کرتے رہو، میں بس یہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہوں، میرا کام تھا کما کما کے کھلانا، وہ میں نے کھلا دیا، اب میری پینشن آ رہی ہے میں اس میں سے کھا لوں گا. ان گھروں میں ابا کا تھوڑا سا ہے، بھائی ابا ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں، مولوی صاحب آپ کبھی ملیے ہمارے والد صاحب سے. ابا نے جہاں اپنا ابا ہونا ظاہر کر دیا، جہاں یہ ظاہر کیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے، میں ہوں، یہ گھر میں چلے گی کس کی، میری، پھر اولاد نہیں سنتی. گوروں کے ہاں جو باپ کا اگر کوئی اتفاق سے کسی کے والد صاحب ہوں، ان کا اگر احترام ہوتا ہے نا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں والد اولاد پر کوئی اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا. ہمارے والے ابا اگر وہاں ہم بھیج دیں پھر دیکھو وہ کتنا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ہر چیز میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے،
اس لیے والدین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اسی بشارت میں داخل ہے کہ اللہ کے لیے محبت اسی کی وجہ سے ملاقات اور جدائی بھی اسی کی وجہ سے. اتنی بڑی بشارت ہے. اس میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ والدین، اور اس کے بعد بوڑھے علماء. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا، ہے تو وہ خواتین کے لیے. آج کل جو خواتین ہیں جو گھروں میں شادی ہو کے نئی نئی دلہنیں جا رہی ہیں، انہوں نے ساس سسر کا احترام بالکل ختم کر دیا ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم. اور اس پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک سوال آیا. ایک پٹھان نے سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں نے میرے والدین کی بڑی خدمت کی اور گھر کو ایک جنت بنا دیا، تو اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہماری اولادیں جوان ہوئی. بہت انہوں نے بڑی زبردست بتایا. کہہ رہے اب جو ہمارے گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں آ رہی ہیں وہ پڑھی لکھی زیادہ ہیں، انہوں نے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. ان سے جب ساس سسر کی خدمت کا ہم کہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں، تو فوراً کہتی ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب؟ بولو بھائی نہیں. میں نے ان کو مسئلہ ریٹن میں مسئلہ لکھ کر دیا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو بات درست ہے کہ عورت پر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں، مسئلے کی روح سے درست ہے یہ بات. لیکن لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقیات میں یہ چیز داخل ہے؟ میں نے کہا لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کو آپ اس کا خیال کریں. آپ لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی بس میں کھڑا ہو تو آپ اس کو سیٹ دیں. لازم تھوڑی ہے. لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ پانی کا اس کو پہلے پوچھ لیں، آپ پانی پی لیں. کوئی پولیس تھوڑی پکڑے گی آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں، ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو بیان کی ہیں، ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو سب سے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. کئی لحاظ سے. سب سے پہلا قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، بہت تاکید کے ساتھ. ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کا بھائی آئے آپ سے پانی مانگے، آپ کہے میرے اوپر آپ کو پانی پلانا واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو صحیح ہے، واجب نہیں. ہر آدمی کی 2 ٹانگیں اللہ نے دی، خود اٹھ کے پی لے. لیکن آپ کوئی انسان کے بچے کہلاؤ گے یہ مسئلہ بیان کر کے؟ بولو بھائی. بولیں گے بھائی رشتہ ہے یار، خونی رشتہ ہے. وہ آیا اگر اس نے پانی مانگ لیا تو اٹھا کے پلا دو اس کو. مانگ لیا تو کیا ہے اس نے؟ بلکہ وہ آج بھی آپ سے اگر 50 روپے مانگتا ہے، مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ آپ کے ذمے اس کو 50 روپے دینا نہیں. 50 روپے دینا اس وقت ہوگا جب وہ بالکل غریب ہو اور روٹی کو ترس رہا ہو، تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ اس کو روٹی کھلائیں. اب بھائی آیا آپ کے اور کہہ رہے یار 100 روپے مل جائیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ شرعن و عقلاً کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، جب تک تمہیں شدید ضرورت نہ ہو، اور ضرورت کا مطلب روٹی سالن کھانا تو مل رہا ہے نا. ناشتہ کیا تھا صبح؟ ہاں ناشتہ کیا تھا. دوپہر کا کھانا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے. دوپہر کا کھانا تو شرعن 2 ٹائم کا کھانا ہے، صبح اور ایک رات کو، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے مفتی سے پوچھو گے، مفتی یہی کہے گا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ بھائی کو آپ 100 روپے دیں، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن خود اس مفتی کی نگاہوں میں آپ گر جاؤ گے کہ نہیں گر جاؤ گے؟ یار بھائی 100 روپے مانگ رہے، اس کے لیے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑا دے یار 100 روپے اس کو. بھائی پھر کس بات کا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور رشتہ داروں کی اللہ نے 2 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے تمہیں پانی سے بنایا، 2 خاندان دی، ایک ددیال ننیال والا اور شادی کے بعد سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. 2 خاندان ہیں، ایک خونی رشتے والا اور دوسرا سسرال والا. تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. تو سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس اور سسر کا ہوتا ہے، شوہر کے والدین کا. اس سے زیادہ قریبی رشتہ سسرال میں اور یعنی مقدس رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نے پردہ ختم کر دیا عورت کا کہ سسر باپ کی جگہ ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے.
سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. بیٹا اگر مر بھی جائے نا، بلکہ یہاں تک ہے آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، تو آپ اس خاتون کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. صرف نکاح ہونے سے بیوی کی ماں آپ کی ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، اور پردہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم. حالانکہ جس کو طلاق دی اس سے تو پردہ ہوگا، اس کی ماں سے پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی چند سیکنڈ کے لیے ساس بنی تھی. اسی طرح اس لڑکے کا باپ اپنی اس بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. تو ایسا مقدس رشتہ کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، باپ بن گئے وہ. تو رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں اگر حکم ہے تو آپ بتاؤ اس سے بڑی رشتہ داری توڑنے کا کوئی سبب ہوگا کہ بوڑھی ساس اور بوڑھے سسر ہیں، ان کو ضرورت ہے کھانے کی، روٹی کی، اور بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں. یہ رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو قطع رحمی میں یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوسری بات یہ کہ رشتہ داری جوڑنے میں شوہر بھی تو رشتہ دار ہے نا آپ کا. بھائی خواتین کا شوہر بھی تو کچھ لگتا ہے نا ان کا. خواتین کے جو میاں ہیں ان کے کچھ لگتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ شوہر لگتا ہے بھائی. تو شوہر کو سے تعلق جوڑنا یہ بھی تو صلہ رحمی میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، نبی کے پاس آئیں تو نبی نے خواتین میں بیان کیا، ترغیب دی کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے غریب آپ ہی لگتے ہیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مگر پیسے بالکل بھی نہیں تھے. ایسے غریب، ایسے غریب. حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ علماء کی اکثریت ہمیشہ غریب ہی ہوتی ہے. اکثریت یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کو ایسا ہی منظور ہے. اگر اس فیلڈ میں مالدار زیادہ ہو گئے، غریب کم ہو گئے، تو اخلاص کا ریشو کم ہو جائے گا. وہ معیار اخلاص کا. پھر حکیم الامہ مولوی تھانوی نے لکھا، یہ اتنے بڑے بزرگ نے کہا کہ صدیوں سے کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ علم جن کے پاس ہے تو ان کے پاس پیسے اکثر نہیں ہوتے. بہت کم علماء ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی جو صاحب علم تھے نا، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. حضرت عمر بہت بڑے عالم تھے، پیسے نہیں تھے. کیونکہ وہ علم میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے تھے کہ وہ پیسے کب کمائیں. اور پھر ظاہر ہے جب اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کے بچے بھی صرف عالم ہی بن سکتے تھے، وراثت میں کچھ ملتا ہی نہیں تھا ان کو. وہ بھی ویسے ہی تو نسل در نسل علم چل رہا ہے، پیسے نہیں. جیسے میں واقعہ سناتا نا، ہمارے حضرت بڑے مزے لے لے کے ایک واقعہ سناتے تھے. ایک مولوی صاحب تھے، حضرت فرماتے ہیں 2 سال سے میری خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے. ایک رشتہ آیا تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ رشتہ ہے. کہتے میں نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے حضرت ان کی نقل اتار کے بتاتے تھے. کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ تھوڑے سے نا شرمائے، یوں منہ گھما رہے. میں تو فرمایا ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شادی کیوں نہیں کرتے بھائی آپ؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. وہ حضرت ایسی پیاری نقل اتارتے تھے ان کی، حضرت بھی ہنس ہنس کے سناتے. کہہ رہے میں ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ پیسے ہی نہیں ہیں. شادی کہاں سے کروں؟ پیسے ہی نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے بیان سنا، بھائی صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. گھر آئی انہوں نے میرے تو رشتہ داروں میں سب سے غریب کون ہے؟ میرے میاں ہی ہیں. تو اب ان کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ میاں رشتہ دار میں تو ہے لیکن ان کو دینے کا پتہ نہیں ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. ان کو صدقہ کرنے کی، کیونکہ شوہر کو دینے میں تو اپنا ہی فائدہ ہے نا. میاں کو تو جب دیں گے تو وہی آپ ہی کے لیے بیچارہ روٹی لے کر آئے گا، ایک اپنے لیے لے آئے گا، ایک آپ کے لیے لے آئے گا. تو اس لیے عورت کو اپنے میاں کی قدر کرنی چاہیے بھائی. میاں کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ بیچارہ پہلے کس کی فکر کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، اپنی بعد میں کرتا ہے. تو کتنے فضائل ہو رہے ہیں میاں کے آج، سن لو. تو وہ کیا ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر اتنے بڑے عالم ہیں تو انہی سے مسئلہ پوچھ لوں میں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جاؤ نبی سے جا کے پوچھو. کس سے جا کے پوچھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے. جب وہ موجود ہیں تو میں کیوں بتاؤں بھائی، ان سے جا کے پوچھو کہ تم مجھے صدقہ دے سکتی ہو کہ نہیں. اور فرمایا ہاں میرا نام نہیں بتانا کہ ان کی بیوی آئی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک تھوڑی سی شرم محسوس کی نا کہ
ایک تھوڑی سی شرم کی بات ہے نا کہ ایک راز فاش ہو رہا ہے کہ بھئی اتنے بیچارے غریب ہیں کہ بیوی کس پہ صدقہ کر رہی ہے؟ شوہر پہ. تو ایک شرم ان کو محسوس ہوئی کہ تھوڑی اس میں اپنی وہ حیا محسوس ہوئی. اس لیے جا کے کہا کہ میرا نام نہیں بتانا کہ اس کی بیوی آئی. تو وہ گئیں, دروازے پہ جا کے دروازہ بجایا تو حضرت بلال باہر نکلے, خادم تھے. پوچھا کون؟ فرمایا جاؤ نبی سے مسئلہ جا کے پوچھو کہ کیا عورت اپنے شوہر پہ صدقہ کر سکتی ہے, اس کو ثواب ملے گا. حضرت بلال گئے, نبی سے جا کے پوچھا. نبی نے فرمایا نام پوچھو خاتون کا, کون ہے جو مسئلہ پوچھنے آئی ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ کس کی بیوی ہے جو شوہر اتنا غریب ہے. تو اگر غریب ہے تو اجازت دے دیں گے بھئی کر لو صدقہ. تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زینب. جاؤ جا کے نام بتاؤ کون ہوں. زینب نام بتایا, پورا تعارف نہیں کروایا. دیکھو اس زمانے میں خواتین اپنے شوہر کی عزت کا کتنا خیال رکھتی تھی, اور آج اپنے شوہر کو کسی برائی میں دیکھے نا ایک دم عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے. تو عورت کے شوہر کی اگر بے عزتی ہوگی تو اس میں بے عزتی کس کی ہوگی؟ خود عورت ہی کی ہوگی. ان کو اس کا سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بعض کرتی ہیں, بعض عزت کا خیال بھی کرتی ہیں. میرے پاس ہر قسم کی جو ہے نا طبقے کے فون آتے ہیں, ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے شوہروں کی بڑی بڑی برائیوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ اس کا آپ کو دنیا میں اجر دے گا, کیونکہ وہ آپ کا مجازی خدا ہے. اگر اس میں کوئی برائی ہے آپ نے اس کو چھپا دیا, بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا. بچوں کو پتہ چل جائے ابا 2 نمبر تھے, تو بچے بھی 2 نمبر نکلتے ہوتے ہیں, ہمارے تو ابا ہی ٹھیک نہیں تھے. تو عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی, اس میں کوئی برائی ہے, اس میں کوئی گناہ ہے, اس کو چھپائے گی, تو خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور اولاد کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. تو ان خاتون نے جا کے کہا کہ زینب. کیا نام بتایا بھائی؟ زینب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الزیانب. مدینہ میں زینب نام کی عورتیں تو بہت ہیں, کون سی والی زینب؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت بلال نے آگے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کون سی زینب؟ تو عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ بھئی وہ تو بڑے عالم ہیں, متقی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو, بلال سے کہا کہ ان کے جا کے کہو کہ تم اگر شوہر پہ صدقہ کرو گی 2 ثواب ملیں گے, 2, ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط. بیوی اگر شوہر کو کبھی کبھار کھلا دیا کرے اپنے خرچے پہ, تو شوہر بھی پھر کڑوی کسیلی برداشت کرے گا, بولے گا یار یہ گفٹ بیگم نے دیا تھا, یہ گھڑی کس نے دی تھی. ابھی تو جہیز میں آتا ہے نا, وہ تو سب کو پتہ ہے, یہ تو مجبور ہو کے دینا ہی ہے. گفٹ الگ سے ہوتا ہے. جہیز کی ساری چیزیں خواتین کو چاہیے واپس لیں, ٹھیک ہے نا, اپنے ابا کے گھر پہنچائیں, پھر اس میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے گفٹ کی صورت میں دینا شروع کریں, پھر شوہر کو قدر ہوگی, ورنہ قدر نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں دگنا اجر ملے گا, ایک ہدیہ دینے کا, دوسرا رشتہ داری, بولو بھائی, جوڑنے. اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ میاں بیوی کی کہ اس کے جڑنے پر اللہ جتنا خوش ہوتا ہے, کسی اور رشتے کے جڑنے پر اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے ٹوٹنے پر اللہ جتنا ناراض ہوتے ہیں کسی اور رشتے کے ٹوٹنے پر نہیں. مشہور حدیث ہے نا کہ شیطان اپنا عرش جو ہے نا بچھاتا ہے پانی پر, اور جتنے شتونگڑے اس نے تشکیل کی, جیسے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں نا دین کی تبلیغ کے لیے, ایسے ہی شیطان کا بھی ایک اجتماع ہوتا ہے سمندر پہ, وہ دین کے مخالفت کے لیے جماعتیں بھیجتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے, تو نے کیا کیا؟ وہ بولتا ہے میں نے وہ جو ہے نا اسے چوری کروا دی, میں نے یہ کروا دیا, میں نے یہ کروا دیا. کہتے ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھا کام کیا. ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں غلط فہمیاں ڈالی اور ان میں طلاق دلوا دی. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو بڑا شیطان گلے لگتا, تو نے صحیح کام کیا. جیسے کوئی تبلیغی جماعت آئے اور بولے ہم نے ڈاکٹروں کی 6 مہینے 4 مہینے کی جماعت نکال دی ہے, تو حاجی صاحب کتنا خوش ہوں گے نا. بولے گا اس نے سیروزہ کی جماعت نکلوائی, اس نے چلے کی, اور یہ ماشاءاللہ سال کی تشکیلیں, اور وہ بھی اوپر کے, یعنی ویسے تو تبلیغ والوں کے اوپر اور نیچے لوگوں کی کوئی وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. بہرحال تو سال کی جماعتیں نکال کے آگے تو سینے سے لگائیں گے نا, ویسے شیطان سینے سے لگاتا ہے یار یہ تو نے کیا کروا دی, چوری کروا دی, مسجد سے چپل چروا دی, کرتا کھلوا دیا, یہ جو کام کیا نا تو نے طلاق دلوا دی, توڑ دیا میاں بیوی کو, یہ خاندانی کام ہوا ہے, گلے سے لگاتا ہے اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے پر اگر اللہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو جڑنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں.
تو عورت اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو میاں بیوی، ساس سسر سے تعلقات تو ہوں گے ہی، خود میاں بیوی کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو خدا کی قسم شوہر کو گفٹ کرنے سے اتنا شوہر خوش نہیں ہوتا اگر وہ خاندانی آدمی ہے. جو گھٹیا ہے نا وہ تو پیسوں سے خوش ہوگا، اس کے ابا کی خدمت نہ کرے اس سے کوئی، لیکن جو عزت دار آدمی ہے وہ جب اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جو کلو کلو خون اس کے جسم میں جو بڑھتا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. عزت دار آدمی ہو، خاندانی آدمی ہو، بلکہ وہ کہتا ہے میری خدمت نہ کرو، مجھے ٹائم پہ روٹی نہ ملے، مجھے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، مجھے میرے کپڑے استری نہ ملے، میرے باپ کا خیال کر لو، تو خدا کی قسم اس پر میں زیادہ خوش ہوں گا. جو عزت دار لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو عزت دار آدمی ہے نا وہ کہتے ہیں میری ماں کی خدمت، میرے باپ کی خدمت پہ اس کا جو اس کی بانچیں کھلتی ہیں اور اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اپنی خدمت پہ اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو عورت اگر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی، ان کا خیال کرے گی، وہ تھوڑی بہت سنا دیتے ہیں تو چپ کر کے سن لے گی، تو اس سے شوہر کے ساتھ تعلقات، بولو نا یار، اچھے ہو، بشرطے کہ شوہر بھی عزت دار ہو. ورنہ ایسے میاں بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ بیچاری خدمت کر کے آدھی ہو گئی اور یہ پھر بھی اس کی، وہ تو ظاہر ہے 2 نمبر آدمی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. یہ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب 1 نمبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. جلدی سے میں اس موضوع کو سمیٹ کے ختم کروں. تو ایک فائدہ کیا ہوا خدمت کا؟ رشتہ داری جڑتی ہے. دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ. آگے اللہ نے سب جار جار کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی، جو تمہارے سفر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو کسی بھی لحاظ سے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ جو نہیں رہتا اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اس کے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹ کی، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک عرب جہاز میں سوار ہوئے، ایک گورا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امریکہ سے وہ سعودی عرب آ رہے تھے. ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، گورا نے ایک عربی کی داڑھی دیکھ کے نا منہ ادھر نفرت سے پھیر لیا. اس عربی نے ان کا اکرام کرنا شروع کیا. کوئی بھی چیز آ رہی ہے، وہ ایئر ہوسٹس لے کے جو کچھ آتی ہے تو پہلے آپ کو کھلائیں گے پھر ہم کھائیں گے. جو ٹرے ہوتی ہے وہ کھینچ دی کہ بھئی یہاں رکھ دو. تو وہ گورا بڑا حیران ہو گیا، ہر چیز میں مجھے ترجیح دے رہے ہیں، خود بعد میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مانوس ہو گیا. تو اس نے پھر اس عربی سے پوچھا میں تو غیر مسلم ہوں اور تم عربی ہو، تم لوگ کے بارے میں تو ویسے مشہور ہے دہشت گرد ہوتے ہو، تو تم میرا اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. کیسی عجیب تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کافر نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا ایک ایک پل کا، اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ والے کا اکرام کرے. کتنی شدید تاکید ہے اس میں کہ اگر تم کافر نہیں ہو. اور آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ اگر تم کافر نہیں ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو تمہارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا ہے تمہیں اس کو عزت دینی پڑے گی. اس میں کافر یا مسلمان کی قید نہیں ہے. تو بھائی تو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر میں تیرا اکرام نہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے مرنے کے بعد حساب پر یقین نہیں ہے. تو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی مسلمان کے لیے؟ کسی مسلمان کو کوئی کہہ دے کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گالی ہوگی؟ تو وہ عرب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والا ہے، اسے اپنے ساتھی کا خیال، اس کا اکرام اور اس کو عزت دینی پڑے گی. نہیں دوں گا تو اس کا مطلب نبی پھر مجھے ایمان کی سند نہیں دے رہے. وہی انگریزی حدیث سن کے حیران ہو گئے. ہم سنتے ہیں یہ لوگ تو جب ان کو موقع ملے بم رکھ دیتے ہیں، پروپیگنڈا ہے نا. تو اس نے واقعہ بتایا ایک ہمارے استاذ نے کہ وہ عربی نے، پھر وہ گورا جو ہے نا، انگلش میں بات ہو رہی تھی، حدیث عربی میں سنائی، پھر اس کا انہوں نے ترجمہ کیا.
تو وہ گورا پھر کیا ہوا اور مانوس ہو گیا. پھر اس نے باتیں کرنا شروع کی. اس نے کہا اور تمہارے نبی نے کیا سکھایا؟ امریکہ سے سعودیہ کافی لمبی فلائٹ ہے. یہ باتیں ہوتے ہوتے اس عربی نے بتایا کہ جب جہاز اڑا تھا امریکہ سے اس کے دل میں شدید نفرت تھی اسلام کی. اس گورے کے دل میں منہ ادھر کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ایئرپورٹ پہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ جو تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے اتنی تاکید کی ہے, تو بہو جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو, ساس سسر ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بڑے بھی ہوں اس کے خاندان کے, ان کی بے عزتی کرنا, ہر بات کا الٹا جواب دینا. وہ کچھ آپ سے کھانا منگوا رہے ہیں, جواب میں کہنا کہ مجھ پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. تو بتاؤ کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو, کیسے ہم نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ بس میرے پر واجب نہ ہونے کا مطلب قضان واجب نہیں ہے. کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, گن پوائنٹ پہ نہیں کروائی جا سکتی, زبردستی شوہر نہیں کروا سکتا یہ خدمت. یہ مطلب ہے اخلاقی لحاظ سے یہ آپ پر لازم ہے. اخلاقیات کے دائرے سے آپ نکل جاؤ گے اگر یہ خدمت نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے ہیں ساس سسر کے حقوق. اور ایک آخری بات کر کے میں, چونکہ وقت بہت ہو گیا ورنہ اس موضوع پر کہنے کے لیے اور بہت سارے پوائنٹ ہیں. آج اگر بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی اور اس کلچر کو باقی رکھے گی اپنے خاندان کی, تو کل اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, میں ان کے شوہروں سے کہتا ہوں کہ فوراً بیگم کو بتایا کرو کہ جس دن تمہاری بہو گھر میں آئے اس کو پرچے پہ پہلے دن لکھ کے دے دینا کہ بیٹا تم پر ہماری خدمت واجب نہیں ہے, ہم اپنا کھانا بھی خود پکائیں گے, اٹھ کے خود پی لیں گے, تم دیکھتے رہنا. پہلے سے اس کو بتا دینا ہے. اگر آج آپ کریں گی تو امید ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بھی ہوگی. تو تھوڑا سا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اخلاقیات کے نام پر ساس سسر بہو کو بالکل یرغمال بنا کے رکھ لیں, اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیں. سو رہی ہو تو اس کو جا کے اٹھا دیں, اٹھو بیٹا یہ کام کرو, اٹھو بیٹا. چلو کبھی مہمان آ گئے تو سوتے ہوئے کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن ایک کام جب جاگتی حالت میں ہو سکتا ہے تو سوتے ہوئے کو ایسا بھی ہوتا ہے. وہ بیچاری سو رہی ہے, ہر آدمی کا اپنا ٹائم ہوتا ہے نا, جا کے اٹھا دی, اٹھو چائے کو بنا کے پلاؤ. بھائی آپ خود بھی تو بنا سکتے ہو چائے, یعنی میرا غلط ہے, یہ چائے تو آپ خود بنا سکتی ہو. اب سوتی ہوئی بہو کو اٹھانا, یا تو ساس بیچاری اتنی بوڑھی ہو کہ وہ چل نہیں سکتی, پھر اگر وہ بہو کو کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور سوتی بھی ہے, یہ چائے تو سمجھ میں آتا ہے, وہ بیچاری خود بھی چل کے جا سکتی ہو. تو سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ پھر نفرتیں پھیلانے والی بات ہے. کوئی جاگ رہے ہیں, کوئی کام نہیں, چائے بنا دو, میرے بیٹا تم کھانا بنا دو. یہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ خدمت بھی کر رہی ہے, پھر اپنے بیٹے سے اس کی شکایتیں کرنا, کان بھرنا اس کی, یہ گھروں میں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے حکیم الامہ ایک بڑی خطرناک بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے, میں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو. بیوی کو کیا کرو, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو والدین سے بول لو یار, بڑی خطرناک بات, الگ رکھو. اگر اللہ نے گنجائش, قریب گھر لے لو, اوپر والا پورشن دے دو, پھر خدمت کراؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر خدمت کراؤ. بھائی اماں کو جا کے پوچھ لیا کرو. ساتھ 24 گھنٹے رہنے میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل ایک دوسرے پر حدود شریعت کی نہیں ہے. بہو اگر زیادہ خدمت گزار ہوگی تو ساس سسر نا اس کو بالکل ایسے یرغمال بنا لیتے. سب ساس سسر جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ وہ یرغمال بنا لیتے ہیں اس کو, ایسے بالکل جو ہے نا اس کو جیسے وہ جو ہے نا وہ ایک دم جیسے نوکر ہوتے ہیں نا. اور اگر وہ ذرا سی گڑبڑ کرے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ شکایتیں, کوئی ایک عجیب پھٹے بازی. اور حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے عورتوں کی جب لڑائی ہو نا آپس میں, خدا کی قسم اس میں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں صحیح کون ہے. کہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, اس میں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط. ادھر سے سنائے گی, آپ ادھر اچھا یہ کہا, وہ الگ کہانی سنائے گی, وہ الگ کہانی. آدمی اپنا سر پھٹک کے, تبھی میں کہتا ہوں کہ ہیلمٹ پہن کے گھر میں جایا کرو. جوائنٹ فیملی ہے نا, تو گھر میں کیسے جاؤ,
ایک صاحب میرے کو روزانہ فون کرتے ہیں، یار میں گھر جاتا ہوں، میری والدہ کہتی ہے تمہاری بیوی نہیں ہے کہ میری بیوی، اور جس نے 2 بیویوں کو گھر میں رکھ لیا اس سے بڑا پاگل میں نے دنیا میں، وہ ساس بہو کی نہیں بن رہی تو 2 بیویوں کی بنائے گا بھائی۔ ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا، میرے میاں نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی کو پہلے میرے گھر لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا لانے دو، پٹے گا بہت بڑی تھوڑی، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کچھ دنوں میں نا یہ یا تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا یا ہیلمٹ پہن، میں نے کہا خود سے پہلے سے اچھا سا ہیلمٹ بنوا لیں اور اس کو بولیں کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کو پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پہلے سے ہی ہیلمٹ رکھیں بھائی گھر میں۔ بائک پہ بے شک بغیر ہیلمٹ کے سفر کریں، گھر میں جب آئیں تو سر پہ موٹا سا ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں کچھ تھوڑی سی، آج کل 2 بھائی اکٹھے نہیں رہتے بھائی، تم عورتوں کو اکٹھا رکھو۔ اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو الگ الگ ہی رکھیں، اس میں عافیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بہت سے اچھے خاندان ہیں، جوائنٹ فیملی میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ یہ نعمت کسی کو دے دے تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر سارے تمیز سے رہتے ہیں۔ ایک بھی گڑبڑی نکل آیا نا، ایک بھی تمیز والا نہ نکلا، وہ پورے گھر کا ماحول خراب کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ مرد خراب کر دیتا ہے، بعض دفعہ عورت خراب کر دیتی ہے۔